کو مایوس سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، یہ لوگ اس نے بھائیوں سے حق لے لیے، بھائی اس کا اپنا حق ہے، قرآن نے متعین کیا ہے، اور قرآن نے تجھے کہا ایمان والے تیرے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کا حق دبا لے، تیرے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کا حق غضب کر لے، عورت چاہے بیٹی ہے تیری بہن ہے تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا رکوع اس میں حقوق متعین کیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جہاں اللہ رب العزت نے یہ میراث کے احکام کو بیان فرمایا ہے، عورت کے بھی حصے بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العزت آخر میں بیان فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، جو اللہ ان حدود میں یعنی اس میراث میں اپنی بچیوں کو حق دے گا، اپنی بہنوں کو حق دے گا، یہ احکام اللہ کی پوری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے نہریں تیار کر رکھی ہیں، انعامات تیار کر رکھے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور اس ذمہ میں جو نافرمانی کرے گا میراث نہیں دے گا، میراث پر غاصب ہو جائے گا، فرمایا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فرمایا اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے اسلام کے ذریعے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک شریعت کے ذریعے، تو اسلام کے ذریعے جو عزت اور مقام عورت کو ملا ہے، عورت کا شرف اسی کے اندر ہے، عزت اسی کے اندر ہے کہ جو زندگی رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو حقوق عورت کے اسلام نے بتائے، اتنے حقوق دیے کہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور سوسائٹی کے اندر، کسی اور ماحول اور معاشرے کے اندر عورت کو اتنا عزت اور اتنا مقام نہیں حاصل ہوا جتنا مقام اور عزت اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد عورت کی تقسیم کی ہے، لیکن ہر ایک کے حقوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا عزت اس کی عزت اور افتخار اسی کے اندر ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی اطاعت میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اسی کے اندر اس کا شرف ہے، اسی کے اندر اس کی عزت ہے۔ مرد و عورت اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت جو خالق کائنات، مالک دو جہاں، اللہ جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اس نے انسان کو تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد و عورت کی جو تقسیم کی ہے، اور پھر قومیت کے اندر پھر قومیں مختلف بنی ہیں، پھر رنگ و نسل کے اندر اللہ رب العزت نے تقسیم کیا ہے، تو انسان کی پہچان رنگ و نسل، قومیت، پیسہ یہ بنیاد نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، مرد عورت کی جنس کے اندر تقسیم کیا، پھر مختلف قوموں اور قبیلوں کے اندر بانٹا، لتعارفوا، یہ تو تعارف کے لیے ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے، جو حضرت انسان سے مطلوب و مقصود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں معزز اور محترم وہ ہیں
جو ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. تو مرد و عورت دونوں وہ خالق کائنات کی عبادت کے لیے آئے ہیں. پھر جو عزت اور مقام اور جو حقوق اسلام نے عورت کے متعین کیے کسی اور سوسائٹی مذہب کے اندر نہیں ملتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت میں عورت کو اپنے گھر کی دہلیز پر عار سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت یہ کل بیائے گی. تو اس چیز کو معیوب سمجھ کر اگر بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ قبول کر دیا جاتا. لیکن حضور سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے آپ جہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رحمت سے جن و انس شجر و حجر حیوانات نے بھی آپ کی رحمت سے استفادہ حاصل کیا ہے. تو آپ تشریف لائے، آپ نے پھر عورت کا ایک مقام بتایا ہے، ماں کی صورت کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے. بیٹی کو گھر کی رحمت بتایا ہے، اور اگر یہ بیوی کی صورت کے اندر ہے تو عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بتایا ہے. اور جو عورت بیوی کی صورت کے اندر ہے، کوئی آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی بتائی ہے ان اصولوں کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے، فرمایا ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر عورت کے حق ادا کر کے بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی پر جنت واجب ہے. ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، عورت کی ایک شان اور ایک وقار اسلام نے آ کر بتایا ہے. ہاں، جو آدمی مرد ہوگا یا عورت فرما برداری والی زندگی گزارے گا، اللہ کے اس کا مقام و احترام ہے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا وأعد لهم مغفرة وأجرا عظیما. یہاں اللہ رب العزت نے عورت کو بھی ان آیات میں ساتھ ذکر کیا، وگرنہ جہاں اللہ رب العزت نے کئی احکام ذکر کیے وہاں اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو، مردوں کو مخاطب کر کے عورتوں کو اس کے ضمن کے اندر دیا. لیکن بعض عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، یا رسول اللہ مردوں کو تو مرد عبادت کرتے ہیں اور ان کو ذکر بھی کیا گیا. تو عورت عفت اور پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات کے اندر پھر عورت کو ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات، فرما بردار اگر مرد بھی ہے تو عورتیں بھی فرما بردار ہیں، مومن مرد ہے تو مومن عورتیں بھی ہیں، اور سچ بولنے والے اگر مرد بھی ہیں تو سچ بولنے والی عورتیں بھی ہیں، صدقہ کرنے والے اگر مرد بھی ہیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی عورتیں بھی ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے اگر مرد بھی ہیں تو عورتیں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اور اپنی زندگی پاک دامنی پر گزارنے والے اگر مرد بھی ہیں، حیا والے اگر مرد بھی ہیں تو حیا والی عورتیں بھی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ان صفات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہ صادق بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ فرما بردار بھی ہے، وہ اطاعت گزار بھی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، اور وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے. وَآتَ
لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ فرماتے ہیں مردوں عورتوں کے لیے ہم نے بہت بڑے اجر تیار کر کے رکھے ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہم نے مردوں عورتوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. تو اطاعت گزار مرد ہے یا عورت، اسی کا مقام اللہ کے ہاں ہے، اسی کی عزت اللہ کے ہاں ہے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو عمل والی زندگی گزارتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی میں سکون بھر دیتے ہیں. اور ہر آدمی آج امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا بادشاہ، دکاندار ہے یا تاجر، ہر آدمی محنت اس وجہ سے کر رہا ہے، وہ صبح شام اپنے آپ کو تھکا اس وجہ سے رہا ہے کہ مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے سکون میسر ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عمل والی زندگی گزارتا ہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ عمل کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی میں سکون بھر دیتے ہیں. تو اللہ کی عبادت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو کتنا ایک مقام دیا ہے. اسلام کی سربلندی میں عورت کا ایک بھرپور کردار ہے. وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ستایا اور بلایا، وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے روکے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہم سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ، وہ آپ کے دستے بازو بنی ہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کو تسلیاں دی اور آپ کے ہم سفر بنی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور شان و شوکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اے اللہ اسلام کو شان و شوکت نصیب فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے. لیکن یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی ہے. لیکن یہ عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آئے، تو آپ کے قدموں میں آنے کا ذریعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ ان کی بہن بنی ہے. تو عورت کا ایک کردار ہے اسلام کی سربلندی میں. پھر مقام بھی اللہ رب العزت نے اتنا اونچا عطا فرمایا ہے. یہ عورت اگر اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی تابعداری میں اپنے آپ کو اگر پیش کرتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تیرے حکم کی تابعداری کے اندر اپنی بیوی بچوں کو یہاں بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب واپس آنے لگتے تو بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے خلیل سر ہلا دیتے ہیں. اب یہ اطاعت گزار عورت ہے، اللہ نے اللہ کو ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہوئی ہے، وہ اپنی پیاس کی شدت میں جب ہونے لگے تو حضرت اما ہاجرہ صفا مروہ میں دوڑتی ہیں، وہ 2 پہاڑیاں نشان ہے اور کوشش کرتی ہیں، دوڑتی ہیں. اللہ رب العزت کو اس اطاعت گزار عورت کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے اس دوڑنے کو عبادت بنا دی ہے. صفا مروہ کی سعی کو حج کے لیے اور عمرے کے لیے لازم قرار دیا ہے. دوڑی ایک عورت ہے حضرت اما ہاجرہ، وہ دوڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ادا اتنی پسند آئی ہے، چاہے اب بعد میں کوئی نبی بھی آئے گا، کوئی ولی بھی آئے گا، کوئی صحابی بھی اگر حج عمرہ کرے گا تو وہ صفا مروہ کی سعی لازم کرے گا. یہ عورت کے ذریعے ایک عورت نے قربانی کی ہے، ایک عورت نے بات مانی، اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ نے عورت کو بہت مقام عطا فرمایا ہے. آج عورت مغرب کے ان آزاد خیال لوگوں کی طرف دے کر اور آزاد خیال عورتوں کی طرف دے کر اپنا وقار کھو رہی ہے اور وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ میری عزت اور اس طرف ہے. اور عورت کو آج کتنا کم قیمت کر دیا گیا ہے کہ ایک صابن ہے اس پر بھی عورت کی تصویر ہے، ایک کوئی بھی دنیا کی آپ سے اس پر بھی عورت کی تصویر چسپاں کر دی گئی. اتنا بے وقار عورت کو کر دیا گیا، حالانکہ عورت کو گھر کی 4 دیواری کی عزت قرار دیا گیا ہے.
عورت کو گھر کی چار دیواری کی عزت قرار دیا گیا ہے۔ آج عورت نے اپنے آپ کو خود بے وقار کیا ہے، خود اپنے آپ کو کمائی کی مشین بنایا ہے، خود بے وقار کیا ہے۔ اسلام تو عورت کو بہت مقام عطا فرماتا ہے، عورت کو جو حقوق دیے ماں کی صورت کے اندر، بیٹی کی صورت کے اندر، بہن کی صورت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کی 3 بیٹی ہیں اور ان کی پرورش کرتا ہے، صحیح طریقے سے پرورش کر کے ان کا حق ادا کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر جائے گا۔ ایک صحابی کو یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ بھی اس طرح میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر ایک ہو، فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو اور اس کی صحیح پرورش کرے، اس کا حق ادا کر دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کل قیامت میں میرے ساتھ، قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ماں ہے، جنت بتائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں ان کی پرورش کرتا ہے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ایسے آدمی پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ عورت کے حقوق ہیں، اور جہاں مرد کو اس کے وہ اپنے والد اور اس کی وراثت میں حقدار ٹھہرایا گیا، عورت کو بھی اس کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ جہاں مرد میراث کا حقدار ہے، اپنے والد کی میراث کا حقدار ہے، وہ اللہ فرماتا ہے عورت بھی اس طرح اپنے والد یا اپنے عزیزوں کی میراث کی اس طرح حقدار ہے، مما قل منه او کثر، چاہے وہ تھوڑی وراثت ہے یا زیادہ وراثت ہے، اس میں وہ حقدار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حرام نہیں ہے کہ تم عورت کی میراث کو دبا جاؤ، عورت کی میراث ہڑپ کر جاؤ، عورت کی میراث پر تم قابض ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں کی ہے۔ یہ 3 صورتیں یہاں مفسرین اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ عہد پہ کرسی بھائی، اللہ رب العزت نے ادھر متوجہ ہوئی، اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کا حق دبا جاؤ، عورت کا حق ہڑپ کر جاؤ، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے حلال نہیں کیا۔ اب اس کی ایک صورت یہ بیان فرمائے گی، ادھر درود شریف پڑھیں آپ، ساری بات یہ نہ ادھر میری طرف دیکھیں، ہم آپ کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں، پھر آپ ادھر متوجہ ہو، میں ادھر بات آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان لینے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کا حق ہڑپ کر جائے۔ تو میں ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورت کو گھر کی دہلیز پر آج سمجھا جاتا، آج ایک حق ضرور عورت کا ضائع کیا جا رہا ہے، عورت کو وراثت نہیں دی جاتی ہے، وراثت ہی نہیں جاتی، بھائیوں کا حق ہے، بہن نہیں لینا چاہتی، کبھی کسی بھائی نے کہا میں نہیں لینا چاہتا بہن لے لے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی میں نہیں لینا چاہتا، مجھے اللہ نے مرد بنایا، میں کماؤں گا کھاؤں گا، میں کیوں یہ عورت کا حق لوں، میں تو وراثت میں حق دوں گا، نہیں بہن لیتی نہیں ہے۔ معاشرے کو اتنا شکیڑ دیا گیا کہ عورت اگر آواز بلند بھی کرے اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، یہ لوگ اس نے بھائیوں سے حق لے لیے، اس کا اپنا حق ہے، قرآن نے متعین کیا ہے، اور قرآن نے تجھے کہا ایمان والے تیرے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کا حق دبا لے، تیرے لیے جائز نہیں ہے تو عورتوں کا حق ادا کر لے، عورت چاہے بیٹی ہے تیری بہن ہے، تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا اس میں حقوق متعین کیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جہاں اللہ رب العزت نے یہ میراث کے احکام کو بیان فرمایا ہے، عورت کے بھی حصے بیان فرمایا، وہاں اللہ رب العزت آخر میں بیان فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، جو اللہ ان حدود میں یعنی اس میراث میں اپنی بچیوں کو حق دے گا، اپنی بہنوں کو حق دے گا، یہ احکام اللہ کی پوری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے نہریں تیار کر رکھی ہیں، انعامات تیار کر رکھے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور اس
اس ذمہ پہ جو نافرمانی کرے گا میراث نہیں دے گا، میراث پر غاصب ہو جائے گا، فرمایا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فرمایا اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ جہنم میں اس کے لیے کتنی مایوب سی بات ہے۔ ہاں عورت آج اس ضمن میں استحصال کیا جا رہا ہے، اس ضمن میں، اور وہ بھائی اور وہ مرد وہ جو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، چودھری بنتے ہیں، ملک بنتے ہیں، لیکن اگر بیر حق مانگ لے یا دینے کا وقت آ جائے تو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ وہ حاجی صاحب بنے گا اور اب اس بار پر خوش ہو جائے گا، میں حاجی صاحب ہوں، وہ ملک صاحب، چودھری صاحب، نمازی صاحب بنے گا، لیکن موت پڑ جائے گی جب اس کو وراثت دینے کا کہا جائے گا۔ وہ اس کو دین ہی سمجھتے ہیں اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو انسان کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ کون سی مردانگی ہے، کون یہ اللہ آج اگر کہا جائے نا، ایک دو دفعہ ایک جگہ پر بات ہوئی، بھئی عورتوں کو تو ہم جو ہے نا وہ جہیز بھی تو دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ بھئی تجھ پر جہیز فرض نہیں ہے، تجھ پر شریعت نے جہیز فرض نہیں کیا، تجھ پر جہیز ہے، وہ تیرا احسان ہے، دے نہ دے، تجھ پر لازم نہیں ہے، لیکن میراث دینا، حق دینا یہ تجھ پر لازم ہے۔ حق دینا یہ قرآن کا حکم ہے، حق دینا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ آپ اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بارش بھی اگر کسی کی زمین کو غصب کرے گا، اللہ رب العزت کل جہنم کے توق اس کے گلے کے اندر ڈالے گا۔ تو آج ہم جہاں عبادت سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو، وہاں ہم اپنی بہنوں کو بھی وراثت میں یہ نہ کہیں کہ لیتی نہیں ہے، دے تو صحیح ہے، تم افراد دلی سے تم کو میں نہیں لینا چاہتا ہوں، تم کو میں نہیں لینا، تم لو، تمہارا یہ حق ہے۔ وہ آگے تم نے ماحول اتنا تنگ کر دیا ہے کہ کوئی آواز اگر دھیمی سی بھی اٹھائے تم گالیاں دینے لگ جاتے ہو، تم تانے دیتے ہو، اور معاشرے میں تم اتنا معیوب کر دیتے ہو کہ وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اس نے تو بھائی حق لے لیا، تو دے گا، تیرے ذمہ حق ہے، تیرے ذمہ قرآن کا حکم ہے، تجھے اللہ کہہ رہا ہے تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ضمن میں بھی ہم زندگی پوچھ کر گزاریں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، وراثت کے بارے میں میرے نبی کیا کیا کہہ گیا ہے، میرے نبی کی شریعت کیا ہے، میرے قرآن کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھیں اور اس پر زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔